دو باتیں تو آج میری صحیح ثابت ہو گئی اللہ کے فضل سے. ایک میں نے یہ کہا تھا کہ کوئی احمق ہے جس نے عمران خان کو مشورہ دیا فوج سے لڑ جائے. عمران خان نے خود غیر ملکی ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہہ دیا کہ کوئی احمق ہی ہوگا جو فوج سے لڑے گا. پتہ نہیں اس کا اشارہ وہ کس طرف کر رہے تھے. نمبر 1. نمبر 2, جو اللہ کے فضل سے میری بات صحیح ثابت ہوئی ہماری, وہ یہ تھی کہ ہم نے بتایا تھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر یا فوج جو ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ جناب 9 مئی کے اوپر جو ہے کوئی ایگریمنٹ نہیں ہو سکتا عمران خان یا کسی سے. اور آج سن لیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا کہا, بڑے اسرٹیو وے میں, بڑے ٹھوس وے میں, بڑے کلیئر وے میں. سنا دیں جی. لو جی, واضح موقف آ گیا ان کا, اور وہ یہ کہ جی معافی مانگنی پڑے گی آپ کو قوم سے اور فوج سے اور قوم سے. جس پہ عمران خان نے یہ کہا, نئی صاحب آپ کے لیے آپ کہتے ہیں ڈیل نہیں کریں گے عمران خان, وہ تو کہہ رہے ہیں اگر مجھے جیل سے رہا کر دیا جائے, اقتدار واپس آنے میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے, تو میں تو فوجی قیادت سے ہی بات کر سکتا ہوں. وہ جو علم بلند کیا ہوا تھا فوج سے بات نہیں ہو سکتی, رول آف لا ہو رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں اگر اقتدار دلوا دے مجھے تو میں تو فوج کے ساتھ بھی بات چیت کرنے کو تیار ہوں. بھائی نئی صاحب کیا ہوا آپ کے بیانی کا؟ میرے خیال ہے میں نے کبھی یہ بیانی نہیں دیا. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ بندہ جس سے باجوہ کے خلاف اتنا بڑا انقلاب لانا تھا, اور وہ میر جعفر, میر صادق, غدار, جانور, تو سپٹمبر میں آپ ہی کے پروگرام میں 10 دفعہ کہا ہے کہ سپٹمبر میں جب باجوہ کے 2 گھٹنے پکڑ کے بیٹھ جانا, ان کے پاؤں میں بیٹھ جانا اور اس سے بےعزتی کروانا جنرل باجوہ سے, اور جنرل اتنی کہ جنرل باجوہ کو وہ آگے سے جنرل باجوہ نے اس کو جھاڑنا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ مجھے آپ جو غدار کہنے کے بعد کیوں ملنا چاہتے تھے. میں آپ کو نہیں معلوم کہ جنرل باجوہ سے 2-3 ملاقاتیں کی تھی کہ کس دور کے بعد پھر ڈیل 2018 میں ڈیل کے بغیر آ گئے تھے. تو نیازی صاحب اس وقت عمران خان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے, کیوں مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں عمران خان کو؟ ادھر ہی آ رہا ہوں. میں جو بات اس کی تعریف میں جو باتیں کہتا ہوں اس کو بھی میں دہراؤں گا, جو میں کرنا. میں 2 باتیں کہنا چاہوں. ایسے تو مصدق نے بڑا اچھے طریقے سے بھٹی صاحب کو کہا, لیکن بھٹی صاحب ایک کمال کرتے ہیں, ان کو یہ بڑی سہولت حاصل ہے کہ سہولت حاصل ہے کہ میں نے تو کسی کا نام ہی نہیں لیا, تو پھر کیا بول کیا رہے تھے. میرا خیال ہے ان کو ان کا کلپ سنوا دینا چاہیے تھا. بھٹی صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ جو عمران خان صاحب کو سہولت حاصل تھی نا پبلک نکالنے کی 15 اپریل 2022 سے لے کے 25 مئی 2022 تک, جس میں 40 جلسے کیا اور 2 ارب روپیہ لگایا, تو یہ سہولت نواز شریف صاحب کو کبھی حاصل نہیں تھی. مجھے نہیں پتا کہ کیا کہتے ہیں نا بندے نہیں نکلے یا فلاں نہیں نکلے. اور پھر اس کے بعد جب جنرل عاصم منی کے خلاف لانگ مارچ کیا تو ہر دفعہ انہیں 30 لاکھ بندہ لانا تھا. یا عاصم منی صاحب کے خلاف جب انہیں حلف لیے کہ راول پنڈی پہنچے تو جی ایچ کیو کی طرف جا رہے تھے, لیکن کیسی, اور یہ اٹیمپٹ انہوں نے جیسے مصدق نے کہا 9 مئی کو بھی کی, اور کون سے گھر میں نہیں گھسے. کور کمانڈر پشاور, کور کمانڈر لاہور, جی ایچ کیو, میاں والی ایئر بیس کی دیوار گرا دی, کہاں نہیں گھسے کی کوشش کی. اگر خدا نہ خواستہ یہ بندے 3000 نہ ہوتے لاہور میں اور بندے ان کے پاس 30,000 ہوتے, بھول جائے بنگلہ دیش کے 30 لاکھ بندوں کو یا سری لنکا کے 30 لاکھ بندوں کو. حضور اس سے عمران خان صاحب کو پہلے دن سے پتہ ہے, اس لیے تو اچک زئی صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے دہلیز پہ جا کے ماتھا ٹیکا کہ مجھے بندے دو تاکہ میں نکلوں. دیکھو لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں, میرے ہی کہ یہ سسٹم ہائیبریڈ ہے یا جیسے بھی ہے, اس وقت جو اختیارات ہیں یا بات کرنی ہے تو ہمیں کھل کے کہنا چاہیے کہ عمران خان صاحب کی لڑائی جنرل عاصم منی صاحب کے ساتھ ہے, اور وہ جب کہتے ہیں بات انہی سے کرنی ہے تو ملفوف انداز میں وہی کہتے ہیں, اور ان کی باقی کسی سے لڑائی نہیں ہے. اگر ان کی جیت ہوگی تو شہباز شریف صاحب کو ہٹا کے نہیں ہوگی, وہ جیل سے نہیں نکلیں گے. شہباز شریف صاحب کو نہ شہباز شریف صاحب نے ان کو جیل میں ڈالا ہے. کس کو نہیں پتا کہ سارے واقعات جو ہیں ان کی لڑائی جن کے ساتھ, اور یہی بات ڈی جی آئی ایس پی آر نے کوئی 10-15 دن پہلے اپنی اسی طرح پریس کانفرنس میں کیا, یہی بات ادا کیا, اور ہر دفعہ ان کا فوکس ہے. باقی آپ کیا بول رہے ہیں, you have 30 seconds in this part. بھائی جان بالکل مجھے پتہ ہے میں کیا بول رہا ہوں. میں یہ بول رہا ہوں کہ خدا کے لیے یہ مصدق ملک صاحب اور مسلم لیگ میری فوج کی ترجمانیاں نہ کرے. فوج کو میں ان سے زیادہ محبت کرتا ہوں. آپ اگر اپنے طریقے سے خفیہ حملے کریں گے تو ترجمانی کرنی پڑ جائے گی. عمران میں ڈوبے ہوئے لوگوں سن لو. اچھا پہلے تو یہ بتائیں بھٹی صاحب یہ بتائیں کہ میرا بھٹی صاحب کے اوپر ایک ڈیفامیشن کیس ہوا ہے. کا شریک ہوں.
اور دوسری طرف یہ جعلی مینڈیٹ والے نہیں ہیں، جھوٹے مقدمے بنانے والے نہیں ہیں، ووٹ کی عزت نیلام کرنے والے نہیں ہیں، ملک کا سوا ستیاناش کرنے والے نہیں ہیں، فوج پر چڑھانے کرنے والے نہیں ہیں، اداروں کو عمران خان بار بار آفرز کر رہے ہیں فوج کو مذاکرات کی، آپ کے خیال میں کیوں کر رہے ہیں یار مصدق صاحب؟ مصدق صاحب کیوں آفر کر رہے ہیں عمران خان بار بار؟ میرے خیال میں آپ کا کیا رسپانس ہے؟ ایک تو آپ دیکھیں ذرا بھٹی صاحب کا جذبہ دیکھیں پی ایم ایل این کے خلاف، تو اس جذبے سے ہی آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ کس آبجیکٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں۔ اس سے بھی ڈبل جذبہ ہے، اس کے بعد جی کوئی نہیں ہے جی، میں تو آپ کو میں 5 7 8 سال سے آپ کے ساتھ پروگرام کر رہا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے کیا، مگر آپ ناراض دیکھیے نا جب میں یہ کہتا ہوں کہ جب میں بھٹی صاحب ان کو سلوٹ مار لیں، میرا تو ہے ہی مخالف۔ جی آپ ایک منٹ، جی وہ نیائی صاحب آپ کے نہیں میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، میں تو آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں بھٹی صاحب کہ جب میں اس کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں تو پھر آپ اتنے پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ جب آپ کو ہے یہ نفرت، جب آپ عمران صاحب کے چاہنے والے ہیں، آپ نے ہر چیز کا دفاع کیا، 18 مئی ہو، 9 مئی ہو، 17 مئی ہو، جو دھرنے ہوں، ہر قدم کے اوپر 2018 کا الیکشن ہو، آپ نے جب انہیں سپورٹ کیا، مصدق صاحب سب سے پہلے کہہ دے آپ کو تو آپ ایک تو مصدق ملک صاحب آپ سے تعزیت، آپ کے تایا کی آج ڈیتھ ہوئی، آپ کے تایا کی آج ڈیتھ تھی، اور بہت شکریہ پھر بھی پروگرام میں تشریف لائے۔ میں بریک کے بعد دوبارہ اس پہ بات کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن جاتے جاتے بریک میں بتا دوں ڈی جی ایس پی نے ایک اور بڑی ایکسٹراڈنری بات کی ڈیجیٹل دہشت گردی کے اوپر، اور آئی تھنک پوری قوم کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ڈیجیٹل دہشت گردی کی وجہ سے آج انگلینڈ کے اندر فوج سٹینڈ بائی ہے، ڈس انفارمیشن پھیلی وہاں پہ، یہ ڈیجیٹل دہشت گردی کو لے کر، سوشل میڈیا کو لے کر پوری دنیا کے اندر نئے جو ہے وہ فائر والز بن گئی ہیں، اور پاکستان میں بھی جو بن رہی ہے بالکل ٹھیک بن رہی ہے، کیونکہ اس سے نفرت سب سے زیادہ پھیلتی ہے، اس کے اوپر فوج کے ساتھ کھڑے میں ہیں۔